الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وبعد۔ بہت بڑی سعادت میرے لیے کہ میں آپ احباب سے مخاطب ہوں۔ یقیناً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے بارے میں کسی نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ ایسا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ ایک ہی شخصیت کہ جس جیسی کائنات میں خدا کی مخلوق میں مثل و مثال نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ مبارک سلسلے آقا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اس کی اتنی اشد ضرورت ہے۔ وہ جو ابھی مفتی صاحب کا ایک جملہ دہرا رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی وہ سن کے، کہ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بات، صفات، ان کے قول، ان کے کردار اور ان کے معاملات کو جاننا ضروری ہے۔ ہمارے لیے تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ ہے، اس رنگ میں ہم رنگے جاتے۔ ہم گزرتے تو لوگ ہماری چال سے پہچانتے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے۔ کوئی ہم سے کاروبار کرتا تو وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا کہ یہ اس نبی کا امتی ہے جسے دشمن بھی صادق و امین کہتے تھے۔ ہم کسی کے ساتھ معاملات کرتے تو لوگ اعتبار کرتے کہ یہ غلامان محمد میں سے ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ دھوکہ دینے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری زندگیوں میں آنا تھا، لیکن بدقسمتی کہ ہم اپنی زندگی کی روٹینوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمارے پاس یہ وقت ہی نہ رہا۔ یہاں مجھے یاد آئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں سارا دن آقا کو آبزرو کرتا تھا، دیکھتا تھا آقا کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، نماز کی کیفیت، لوگوں سے ملنا، بڑوں سے چھوٹوں سے خواتین سے، سب کچھ میں دیکھتا تھا۔ میں ویسا بننے کی کوشش کرتا تھا، اسی طرح میں آقا کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن ایک زندگی کا پہلو ایسا تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا۔ وہ کریم آقا علیہ السلام کی رات تھی۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں آقا کریم علیہ السلام کا رات کا سونا دیکھوں، جاگنا دیکھوں، تہجد دیکھوں، اذکار دیکھوں، کیسے پڑھتے، کیسے کرتے، کیسے جاگتے، کیسے سوتے، تاکہ میں بھی اپنی روٹین اسی طرح بنا پاؤں۔ ایک دن میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور مسجد میں بیٹھ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام جانے لگے تو پوچھا عبداللہ مسجد میں بیٹھے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کی خواہش ہے کہ کاشان نبوت میں آپ کے قدموں میں رات گزاروں اور آپ کا رات کا سونا، جاگنا، تہجد کا پڑھنا، یہ سارے معمولات دیکھوں، تاکہ میرا دن تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ جیسا بنے، میں راتیں بھی آپ جیسی بنانے کی کوشش کروں۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، لے گئے، کہتے ہیں اس دن باری میری خالہ سیدہ میمونہ کے گھر میں تھی۔ چلا گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آقا کس طرح گھر میں آئے، کیسے بیوی سے ہم کلام ہوئے، کس طرح بستر پہ آئے، کون سے اذکار کیے، کیسے رات کے 2 حصے گزرے، تیسرا پہر شروع ہوا، کیسے اٹھے، کیا پڑھا، کیا کیا، میں وہ سارا دیکھتا رہا۔ وضو کے لیے گئے، میں نے پانی لا کر کے دیا، پھر خود وضو کر کے ساتھ میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب کریم آقا علیہ السلام اس وقت میں میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس بچے کو قرآن کا فقیہ بنا دے، قرآن کا مفسر بنا دے۔ یہ تڑپ کہیں آپ کے اور میرے دل میں آئے، یہ سوچ آپ کی اور میری بن جائے کہ میرا دن، میری راتیں اس مبارک زندگی جیسی کچھ نہ کچھ تو بن جائیں، کچھ نہ کچھ تو ہماری زندگی میں وہ رمق آ جائے، کچھ نہ کچھ تو میری اور آپ کی زندگی میں وہ روشنی آ جائے۔ اتنی خوبصورت زندگی کہ کائنات میں ایسی زندگی کسی کی نہیں ہے، اتنی بابرکت زندگی، اس زندگی کے بارے میں ہم تغافل کا شکار ہیں، ہم غفلت کا شکار ہیں۔ بہت مبارک سلسلہ
میں اجازت چاہوں گا آپ سے، لیکن کوشش کیجئے کہ جتنے آج ہم آئے ہیں اگلی بار جب یہ کورس شروع ہو اتنے ہر سبق میں موجود ہوں، اتنے اپنے بچوں کو لے کے آئیں۔ بھئی آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ، آپ کی سب سے قیمتی کمائی آپ کی اولاد ہے۔ یہ روپیہ، پیسہ، گھر، کاروبار یہ قیمتی نہیں ہے، سب سے قیمتی آپ کے پاس آپ کی اولاد ہے۔ اگر آپ اس کو عقیدہ صحیح دے جاتے ہیں، اسے منہج صحیح دے جاتے ہیں، ان کی تربیت صحیح کر جاتے ہیں، اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے سیرت کورس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو آپ احباب اور یہاں سے جو فاضلین ہیں، میں حضرت مفتی صاحب سے بھی کہوں گا، یہ اس سلسلہ جہاں جہاں آپ کی اپروچ ہے ہر مسجد میں شروع کرنے کی کوشش کریں۔ وہ جو روایتی ہمارے جلسے ہوتے ہیں، آتے ہیں علماء اور وہ سارے سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے چلے جاتے ہیں، سیرت کی بات نہیں ہوتی، زلفوں کی بات، وہ بھی یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس وقت جو ضرورت ہے ہم سب کو معاشرتی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی زندگی میں برکت دے، آپ سب کی زندگیوں میں برکت دے۔ جن احباب نے ان کے ساتھ تعاون کیا، جن احباب نے یہاں حاضری دی، وہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں برکت دے اور سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ۔